سنہری کبوتر اور سفید کوا تھا۔ ایک دن جنگل میں بڑا تہوار منایا جا رہا تھا۔ سب پرندے اور جانور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ سنہری کبوتر اور سفید کوا بھی اس میں شریک تھے۔ تہوار کے دوران ایک پرانی الو نے ایک کہانی سنائی جو سب کی توجہ مرکز بنی۔ کہانی ایک چھپے ہوئے خزانے کے بارے میں تھی جو جنگل کے گہرے حصے میں کہیں دفن تھا۔ سنہری کبوتر اور سفید کوا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو تلاش کریں گے۔ یہ فیصلہ انہیں ایک نئے ایڈونچر پر لے گیا۔ دونوں دوستوں نے صبح سویرے سفر کا آغاز کیا۔ جنگل کے گھنے درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے مختلف مشکلات کا سامنا کیا۔ راستے میں انہیں ایک پرانا بندر ملا، بہت عقل مند تھا۔ بزرگ بندر نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بتایا کہ خزانے کی تلاش میں انہیں دو خاص چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا چیلنج خطرناک جھیل پار کرنا تھا جس میں خطرناک مچھلیاں رہتی تھی۔ سنہری کبوتر نے اپنے سنہرے پروں کی چمک سے مچھلیوں کو دور بھگایا اور سفید کوا کو جھیل پار کرائی۔ اور دوسرا چیلنج ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا تھا جہاں برف کی موٹی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سفید کوا نے اپنی مضبوط چونچ سے برف کو توڑ کر راستہ بنایا اور سنہری کبوتر کو اوپر چڑھنے میں مدد دی۔ آخرکار وہ دونوں خزانے کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ باغ کے درمیان ایک بڑا سنہری صندوق رکھا ہوا تھا۔ صندوق کھولتے ہی انہیں خزانہ مل گیا۔ اس خزانے میں قیمتی جواہرات، سونے کے سکے اور نایاب ہیرے تھے۔ سنہری کبوتر اور سفید کوا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو اپنے جنگل کے دوسرے پرندوں اور جانوروں کے ساتھ بانٹیں گے تاکہ سب کی زندگی بہتر ہو سکے۔ دونوں دوست خزانہ کے ساتھ واپس اپنے جنگل آئے اور وہاں کے سب رہائشیوں میں خوشیاں بانٹی تو پورا جنگل جشن منانے لگا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ جنگل کے پرانے بزرگ الو جو ان کی کہانی کا آغاز کرنے والا تھا، اس نے دونوں دوستوں کو بلایا اور کہا، تم نے اپنی بہادری اور سخاوت سے سب کے دل جیت لیے ہیں، لیکن یاد رکھو اصلی خزانہ تمہاری دوستی ہے۔ یہ خزانہ صرف سنہری سکے اور جواہرات نہیں بلکہ تمہاری محبت اور بھائی چارہ ہے۔ اس نصیحت نے سنہری کبوتر اور سفید کوا کے دلوں میں گہری چھاپ چھوڑی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور جنگل کے دوسرے رہائشوں کی بھی مدد کریں گے۔ اس دوران ایک اور مشکل آن پہنچی۔ جنگل کے باہر سے کچھ شکاری جنگل میں گھسنے لگے۔ وہ جنگل کے خوبصورت پرندوں اور جانوروں کو پکڑنے اور خرید و فروخت کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے سنہری کبوتر اور سفید کوا نے سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے سب کو یقین دلایا کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم شکاریوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور سنہری کبوتر نے اپنے پروں کی چمک سے شکاریوں کو بھٹکانے لگا، جبکہ سفید کوا نے اپنی چالاکی سے ان کے جالوں کو تباہ کر دیا۔ اس دوران جنگل کے دوسرے جانور اور پرندے بھی متحرک ہوئے۔ ہر ایک نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا اور شکاریوں کو بھگانے میں مدد دی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی اور جنگل کے تمام رہائشی سنہری کبوتر اور سفید کوا کی بہادری اور حکمت کو سراہتے رہے۔ اب سنہری کبوتر اور سفید کوا جنگل کے ہیرو بن چکے تھے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دوستی، بہادری اور سخاوت سے ہم کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا پرندہ آیا۔ یہ ایک خوبصورت پرندہ نیلا مور تھا۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ نیلا مور نے سنہری کبوتر اور سفید کوا سے ملاقات کی اور بتایا کہ وہ بھی ایک لمبے سفر سے آیا ہے اور اس نے مختلف جنگلوں کی
سیر کی ہے۔ اس نے بتایا کہ دور دراز کی جگہوں پر بھی ایسے ہی خزانے اور چیلنجز موجود ہیں۔ سنہری کبوتر اور سفید کوا نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیلے مور کے ساتھ ہم بھی نئے سفر پر جائیں گے اور دوسرے جنگلوں میں بھی مدد فراہم کریں گے۔ انہوں نے اپنی جنگل کی ذمہ داریاں دوسرے قابل پرندوں اور جانوروں کو سونپ دی اور اپنے نئے ایڈونچر پر نکل پڑے۔ ان کے نئے سفر میں بھی انہوں نے بہادری، محبت اور اتحاد کی مثالیں قائم کی۔ جہاں کہیں بھی گئے وہاں کے رہائشیوں کی مدد کی اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں لائیں۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی دوستی کی طاقت سے ثابت کیا کہ سچی دوستی کسی بھی خزانے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ یوں سنہری کبوتر، سفید کوا اور نیلا مور مختلف جنگلوں میں اپنی کہانیاں اور مہمات جاری رکھتے رہے۔ ان کی دوستی اور بہادری کی داستانیں دور دور تک پھیل گئیں اور سب نے ان سے یہی سیکھا کہ دوستی، اتحاد اور سخاوت سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ایک سبق آموز داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خزانہ ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو دنیا کی کوئی بھی مشکل ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔